اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وإن من امة الا خلا فیہا نذیر۔ سورہ فاطر آیت 24۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ انا ارسلناک بالحق، یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو برحق نازل کیا ہے، برحق بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، بشیراً و نذیرا۔ ایک کام آپ کا بشارت دینا ہے اور دوسرا نذارت۔ بشارت جو ایمان لے آتے ہیں، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ان کو ابدی زندگی کی سعادت کی بشارت دینا ہے، اور جو لوگ آپ کی اس دعوت کو ٹھکراتے ہیں ان کو تنبیہ کرنا ہے ابدی شقاوت کی اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا رہنے کی تنبیہ کرنا ہے۔ ماننے والوں کے لیے بشارت اور انکار کرنے والوں کی تنبیہ، یہ انبیاء کا بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر کوئی جبر نہیں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے جبر ہے نہ ماننے والوں کے لیے، صرف یہ پیغام پہنچانا رسولوں کی ذمہ داری ہے۔ پیغام پہنچانے کے بعد پیغام کو قبول کرنے والوں کو بشارت دینا اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو، کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ کوئی امت نہیں گزری، کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت سے خالی نہیں رکھا ہے۔ امت کی بات ہو رہی، افراد کی نہیں۔ کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر نذیر کے نہیں چھوڑا ہے۔ اب یہاں پر نبی اور نذیر میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر نبی نذیر ہوتا ہے، اور ہر نذیر کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآنی شواہد ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں خود تمہیں تنبیہ کروں۔ یہ نبی کی طرف سے تنبیہ ہو گئی۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس کی بھی تنبیہ کروں۔ پیغام جو ہے وہ نبی کے ذریعے نہیں، غیر نبی کے ذریعے جو پیغام پہنچے گا ان کی بھی تنبیہ ہو جائے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے ان سب کی طرف یہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں۔ اس آیت کے تحت نذیر وہ ہے جس کا پیغام ہے وہ نبی ہے۔ ومن بلغ کے تحت مبلغ کو نذیر کہتے ہیں، لہٰذا کسی نبی کا پیغام جس قوم تک پہنچے اس کو وہ نبی نذیر ہے، یعنی نبی کا نذیر جس نذارت پیغام جس تک بھی پہنچے وہ نبی اس کے لیے بھی نذیر ہے، اس کے ذریعے نذیر ہے۔ غیر نبی کے لیے بھی نذیر کہا ہے
جن کے ذریعے نبی کا پیغام پہنچاتا ہے۔ دوسری ایک آیت اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ جو ہر قوم میں سے ایک طائفہ جائیں، تفقہ فی الدین کرے، اور تفقہ فی الدین کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس آ جائیں، اور اپنی قوم کی طرف واپس آ کر کیا کہیں جی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کی تنبیہ کریں، قوم کے لیے نذیر بن جائیں۔ وہ جو تفقہ کر کے، فقہ حاصل کر کے، یعنی علوم اسلامی حاصل کر کے واپس اپنی قوم کی طرف آئے گا، ان کے لیے فرمائیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ان کے اپنی قوم کی وہ تنذیر یعنی تنبیہ کریں۔ کون لوگ؟ جو پڑھ کر کے آتے ہیں۔ عالم کے لیے بھی نذیر کہا ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر ارشاد یہ فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کسی امت کو نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو، یا براہ راست خود نبی جو ہے وہ نظارت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، یا نبی کا پیغام پہنچانے والے جو ہے وہ پیغام پہنچا کر کے تنبیہ کرتے ہیں۔ فرق نہیں کرتا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، دونوں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نذیر ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والے کو بھیج دیتے۔ ہر بستی میں نہیں بھیجا، ہر امت کی طرف بھیجا ہے۔ ہر امت جو ہے دائرہ وسیع ہوتا ہے بستی کے دائرے سے۔ مثلا حضرت نوح کی رسالت کے آثار نسلوں تک باقی رہے، تو ان تمام نسلوں کی تنبیہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت جو ہے وہ صدیوں تک ان کی رسالت و تنبیہ باقی رہی، تو ان تمام اقوام کی تنبیہ ہو گئی۔ قوموں کی بات ہے، امتوں کی بات ہے، افراد کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی فرد تک یہ پیغام نہ پہنچے، انبیاء کا پیغام تمام افراد کو، روئے زمین کے تمام افراد کو نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی، ان کو قرآن مستضعف کہتا ہے۔ مستضعف وہ لوگ ہیں جن تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچ پایا، اس میں اس شخص کا قصور نہیں ہے، حالات کی وجہ سے وہ جس فضا میں رہتا ہے اس فضا کی وجہ سے پیغام اس تک نہیں پہنچا، اس وجہ سے اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ آپ اگر اس میں دقیق نظر ہو جائیں تو غیر مسلم ممالک کے دور و دراز علاقوں میں رہنے والے بچے، بوڑھے اور دیگر لوگ تک پیغام نہیں پہنچ پاتے، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی دور و دراز رہنے والے گاؤں میں، دیہاتوں میں، پسماندہ علاقوں میں، دور افتادہ علاقوں میں جو ہے وہاں علاقے میں پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن علاقے میں موجود بہت سے افراد ہوں گے جن تک یہ پیغام پہنچ نہیں پاتا، ان کو رسائی نہیں ہوتی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا عالم اسلام میں بھی بہت سے افراد مستضعف ہو سکتے ہیں۔ مستضعف جس کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت پوری نہیں ہوئی، حجت اس تک نہیں پہنچی، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، ان کے لیے ایک الگ حساب کتاب ہے۔ بہرحال عذاب نہیں ہوگا ان کے لیے۔ البتہ اگر کسی نبی کی رسالت کے آثار مٹنے لگ جائیں،
ختم ہو جائے، کوئی کسی قوم کے دور دراز تک جو ہے وہ آثار نہیں ہے، تو اس وقت کسی نئے نبی کا مبعوث ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ توحید پرستی کی ایک علامت ہے۔ یہ پرستش کہاں سے آئی؟ پہلے توحید پرستی ہوتی تھی، کسی پیغمبر نے ان کو دین سکھایا تھا اور پھر اس دین کی وہ پرستش کرتے رہے، اور رفتہ رفتہ انحراف آ گیا اور وہ توحید پرستی کی جگہ بت پرستی آ گئی۔ جہاں جہاں بت پرستی ہے وہ علامت ہے کہ وہاں خدا پرستی تھی پہلے۔ یہ پرستش کا رواج انبیاء علیہ السلام کی طرف سے آیا تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جب انکشاف ہوا، امریکہ کا علاقہ جو ہے دنیا سے کٹا ہوا تھا، وہ وہاں کے باشندے کو ریڈ انڈین کہتے ہیں، اور انگریز نے جب وہاں قدم رکھا، پہلی مرتبہ باہر کے لوگوں نے امریکہ میں قدم رکھا، امریکہ کا انکشاف ہوا، تو مقامی لوگ آفتاب پرستی کرتے تھے اور عبادت خانے ہوتے تھے، آفتاب کی پرستش کرتے تھے وہ لوگ۔ اور جب باہر سے لوگ آئے، ان کا رنگ دیکھ کر کے کہا کہ یہ فرزند آفتاب ہیں۔ شروع میں ان کو یہ وہم ہوتا تھا کہ یہ دیکھو ایسے لوگ آ گئے ہیں جو پہلے دکھائی نہیں دیا تھا اس قسم کی شکل کا۔ انگریز لوگوں کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ فرزند آفتاب ہیں، یہ آفتاب کی اولاد آئے ہماری طرف، یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا۔ وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر جنہوں نے کفر اختیار کیا میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، پھر دیکھا میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ انبیاء کی دنیا میں پہلا تجربہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں سب کی تکذیب ہوئی ہے۔ جاءتہم رسلہم، ان تکذیبی عناصر کے پاس انبیاء جو ہے وہ اپنی نبوت کے ثبوت لے کر کے آئے تھے، خالی نہیں آتا پیغمبر، اپنی رسالت کے ثبوت اور دلیل لے کر کے آتے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، بینات واضح دلیل لے کر کے آئے تھے، معجزات لے کر۔ حضرت موسیٰ نے 9 عظیم معجزے پیش کیے، 9 آیات، 9 عظیم معجزے پیش کیے تھے۔ اس میں عصا کا اژدہا بن جانا، دریا شق ہونا وغیرہ وغیرہ، بہت سے معاجز ہیں۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ کی تکذیب ہو گئی۔ بالبینات وبالزبور، اور نصیحتیں لے کر کے، جیسے حضرت داؤد کے اوپر زبور داؤد مشہور ہے، نصیحت لے کر کے انبیاء آئے اور انبیاء نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ وبالکتاب المنیر، اور کتاب و شریعت لے کر کے آگے، معجزے، نصائح اور شریعت لے کر کے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، سب کی تکذیب ہوئی ہے۔ وَيُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو اللہ نے گرفت میں لے لیا، دیکھا اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء
ان اللہ عزیز غفور۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ گہری سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، اور اس سے ہم نے مختلف پھل نکالے۔ اس پانی کے ذریعے یہ اللہ کی تدبیری نشانیاں ہیں۔ اس کا بہت جگہوں پر ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پھر زمین کو آباد کیا۔ اس جگہ فرمایا ہے کہ یہ ثمرات، میوے جو ہے وہ ہم نے پھل مختلف رنگوں، مختلف الوانھا، اور ان پھلوں کے الوان مختلف ہے۔ بعض لوگوں نے الوان کی جگہ الوان کا ترجمہ مختلف انواع، انواع مختلف انواع، مختلف انواع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں الوان کا ترجمہ ہم رنگوں سے ہی کریں گے۔ آگے بھی الوان کا ذکر ہے۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، فضا ایک ہے، لیکن پھلوں کا رنگ مختلف ہے، ان کا مزہ مختلف ہے، ان کے خاصیتیں مختلف ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہونے کا کی ایک دلیل ہے کہ اگر کوئی ارادہ کار فرما نہ ہوتا تو ایک زمین اور ایک پانی اور ایک ہوا اور ایک دھوپ سے ایک قسم کی چیز آ جاتی سامنے۔ یہ مختلف چیزیں کیسے آ گئی؟ مختلف چیزیں اس لیے آ گئی، کوئی یہاں پر ارادہ کار فرما ہے۔ یہ سب جو ہے وہ اتفاقیہ نہیں ہے، بغیر خالق کے از خود وجود میں آ گئے ہوں۔ از خود وجود میں آتے ہیں تو مختلف نہیں وجود میں آتے، از خود وجود میں آتے ہیں تو ایک فضا میں، ایک ماحول میں ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ یہ مختلف چیزیں وجود میں آنا، مختلف رنگوں کی چیزیں وجود میں آنا، کسی ارادے کا، کسی فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں۔ جی، پہاڑوں میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے۔ یہ رنگوں کے اختلاف اور کچھ گہری سیاہ ہے، وغرابیب سود، گہری سیاہ ہے کچھ پہاڑ، اور کچھ سفید ہے، کچھ سرخ ہے، مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے رنگوں کے اختلاف سے لوگوں کے لیے راستے کی پہچان میں آسانی ہوتی ہے۔ اور صاف ایک رنگ کے ہوتے ہیں تو پھر انسان کو تمیز کرنا اس میں اور اس میں مشکل ہوتا۔ یہ رنگوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کے تدبیری نظام کے اوپر ایک دلیل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، لوگوں میں بھی اور چوپاؤں میں بھی، جانوروں میں اور انعام مویشیوں میں بھی مختلف الالوان ہو۔ رنگوں کے اختلاف سے انسان کا پہچاننا آسان ہوتا ہے، جانوروں کا پہچاننا آسان ہوتا ہے، چوپاؤں کا پہچاننا آسان ہوتا ہے، اور شکل اور رنگوں کا مختلف ہونا جو ہے ایک صانع کی صناعیت کے اوپر دلیل ہے۔
ہم نے ایک بحث کی ہے کلوننگ کے سلسلے میں. کلوننگ کے بحث کی تفصیل ہم نے بتائی ہے آپ کو شروع میں کہ یہ بحث جو ہے آج کل ایک اہم مسئلے کے طور پر پیش آئی ہے کہ کلوننگ جو ہے وہ انسان کی کاپی بنانا ہوتا ہے. عیناً کلوننگ کا مطلب ہوتا ہے عیناً باپ کی طرح بیٹا ہوگا، کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی فرق نہیں آئے گا، ایک جیسے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. اس میں ایک تفصیل ہے کیوں اختلاف نہیں ہوتا. کلوننگ میں کاپی بنانا ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں ایک جسمانی سیل ہوتا ہے اور ایک جنسی سیل ہوتا ہے. جنسی سیل آدھا سیل ہوتا ہے، جسمانی سیل جو ہے وہ مکمل سیل ہوتا ہے. اور تفصیل ہم نے الکوثر پہلی جلد میں لکھی ہے، وہاں مطالعہ کریں. کلوننگ کی صورت میں انسان اور انسان میں تمیز نہیں ہوگی، مسلم غیر مسلم میں تمیز نہیں ہوگی، بیٹا اور اجنبی میں تمیز نہیں ہوگی. پہچان نہ ہونے کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے کلوننگ کے سلسلے میں ایک رائے یہ ہے یہ جائز نہیں ہے، اسے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اور فقہی مسئلہ ہے. یہ رنگوں کا اور شکلوں کا اختلاف جو ہے یہ تدبیر حیات کے لیے ضروری ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور صرف اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. صرف اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں بس. جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. علم ہی ڈر لانے والا ہوتا ہے. علم کی وجہ سے انسان خائف ہوتا ہے. دنیا میں ہمارے بود و باش کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں بھی انسان اگر ہوشیار ہوتا ہے اور انسان اگر خطرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس صورت میں بچاتا ہے کہ انسان کو ان خطرات کا علم ہو جائے تو انسان اس سے بچتا ہے. اگر علم نہ ہو جائے اندھا دھن کام کرتا ہے، نہیں بچتا. مثلا جہاں علم نہیں ہے جاہل کے لیے ساری باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. عالم کے سامنے سارے باتیں جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آتے ہیں، حقائق منکشف ہوتے ہیں. عالم خطرات کو بھانپ لیتا ہے. بالکل اسی طرح جو قانون اور جرم و سزا سے آشنا ہو وہ قانون کے عدل سے خوف کھاتا ہے، اور جو شخص صحت کے اصولوں سے واقف ہو وہ صحت کے منافی چیزوں کے کھانے سے ڈرتا ہے، نہیں کھاتا ہے. اور جس کو علم نہیں ہے وہ آسانی سے کھا جاتا ہے اور اپنی صحت کو خراب کرتا ہے. یہ دنیا کے بود و باش میں ہر موضوع میں، صرف دین میں مذہب میں نہیں، تمام باتوں میں جاننے والے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں، نہ جاننے والے جو ہے وہ اندھا دھن کام کرتے ہیں، کوئی پرہیز نہیں کرتے. علم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے، اور صرف اہل علم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس سے ایک غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہاں پر لفظ ہے علماء. لفظ علماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جن کو ہمارے عرف میں جس کو علماء کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، اس میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی اگر ڈرتا ہے تو یہ علماء نہیں ڈرتے. نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ قرآن تو کہتا تھا علماء ہی ڈرتے ہیں، یہ علماء نہیں ڈرتے. نہیں، اس کو عالم نہیں کہتے،
وہ عالم نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا احساس نہیں ہے تو وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو عالم نہ ہوا، وہ جاہل ہو گیا۔ چنانچہ احادیث میں بھی ہے، یعنی بالعلماء من صدق فعلہ قولہ، عالم وہ ہے جس کا فعل جو ہے اس کے قول کی تصدیق کرے۔ وہ قول میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت و نار ہے، اللہ کا غیظ و غضب ہے، ثواب ہے وغیرہ، یہ اس کا قول ہے۔ فعل بھی اس کے مطابق ہے تو وہ عالم ہے۔ ان چیزوں کو وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو جانتا ہے، راضی ناراضی کو جانتا ہے، جنت و نار کو جانتا ہے، یہ علم ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ، جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے۔ اصطلاح میں آپ اس کو آیت اللہ ہی کہہ دیں، عالم سے آگے حجت الاسلام بھی کہتے ہیں، وہ کہہ دیں، پھر بھی وہ نہ اسلام کے حجت ہے، نہ عالم ہے، نہ اللہ کی نشانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوسرے حدیث میں فرمایا علم لا یصلحک ضلال ومال لا ینفعک وبال، وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کرے یہ گمراہی ہے، علم نہیں ہے، اور وہ مال جو تم کو فائدہ نہ دے وہ وبال ہے، مال نہیں ہے۔ مال وہ ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ دے دے۔ دیگر حدیث میں ہے اعلمکم باللہ اخوفکم للہ، تم میں سے اللہ کا علم زیادہ رکھنے والا وہ ہے جو اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں ہے اس کے دل میں علم ہے، پتہ ہے اس کو، اور جس کے پاس دل میں خوف نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ تاریکی میں ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔